عمر رضي الله تعالى عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش إلى آخره. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا کہ کھجور کے پٹوں سے بنی ہوئی ایک چٹائی پر آپ لیٹی ہوئی ہیں اور اس کے اور آپ کے جسم کے درمیان کوئی بستر نہیں ہے. چٹائی پہ لیٹی ہوئی ہیں اور آپ کے جسم کے درمیان کوئی بستر حائل نہیں ہے، یعنی ننگی چٹائی پہ آپ لیٹی ہوئی ہیں. اور چٹائی کی بناوٹ نے آپ کے پہلو مبارک پر گہرے نشانات ڈال دیے، جس سے آپ کے جسم پہ نشانات پڑ گئے. اس چٹائی کے سرہانے چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال کوٹ کے بھری ہوئی ہے. یہ کون ہے؟ سید الکونین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ. اس کائنات میں اللہ کے سب سے زیادہ پیارے. زندگی کا نقشہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت کو کس انداز سے اپنے طرز عمل سے اپنی امت کو بتلایا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. کہ چٹائی پہ لیٹی ہوئی ہے، چٹائی پہ درمیان جسم کے درمیان بستر بھی کوئی نہیں، تکیہ کھجور کے پتے کوٹ کے اس چمڑے کے اس میں بھری ہوئی ہیں. اور یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر فرمانے لگے، میں نے عرض کیا حضور اللہ سے دعا فرمائیے کہ آپ کی امت کو فراخی اور خوشحالی عطا ہو. حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ دعا کیجئے آپ کی امت کو خوشحالی نصیب ہو اور فراخی نصیب ہو، خوشحال ہو جائے آپ کی امت خوشحال ہو جائے. ہماری سب سے بڑی ترجیح ہے خوشحالی. ہماری سب سے بڑی زندگی کی ترجیح ہے خوشحالی. خوشحالی بری نہیں ہے، لیکن ترجیح ہماری خوشحالی نہیں ہے، ترجیح ہمارا ایمان ہے. ایمان کمزور ہو، خوشحالی بڑھ جائے، یہ مسلمان کی ترقی نہیں ہے، یہ مسلمان کی ترجیح نہیں ہے. مسلمان کی خوشحالی صرف وہی مبارک ہے جس میں اس کی ایمان اور اسلام کی بھی ترقی اور تحفظ ہو. صرف وہی اس کی ترقی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے اللہ امت کو فراخی اور خوشحالی عطا فرمائے، آپ کی امت خوشحال ہو جائے. روم اور فارس والوں کو بھی اللہ نے فراخی دی. اس وقت کے 200 پر طاقتیں تھیں، روم اور فارس، جیسے آج آپ چائنا اور امریکہ کہہ لیں، بڑی طاقتیں تھیں اس وقت. دنیا کی زمین پر ایسی طاقتور قومیں تھیں. فرمایا کہ روم اور فارس والوں کو بھی اللہ نے فراخی دی ہے، حالانکہ وہ تو خدا پرست بھی نہیں ہے بلکہ خدا کے دشمن ہے، خدا پرست بھی نہیں ہے. ان کے پاس خوشحالی ہے، فراخی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، کیا تم بھی اس حال میں اور اس خیال میں ہو؟ تم بھی اس حال میں اور اس خیال میں ہو؟ تم بھی اس حال اور خیال میں ہو کہ وہ ترقی کر رہے ہیں اور وہ خوشحال ہیں اور ان کے مزے ہو رہے ہیں، اور امت محمدیہ کا حال کیسا ہے؟ تم بھی اس حال اور اس خیال میں ہو، تمہارا خیال بھی یہی ہے. اے خطاب کے بیٹے، کیا تم بھی اس حال میں اور اس خیال میں ہو؟ پھر فرمایا یہ سب تو وہ لوگ ہیں جو اپنی خدا فراموشی اور کافرانہ زندگی کی وجہ سے آخرت کی نعمتوں سے محروم اور بے نصیب کیے گئے ہیں. اس لیے ان کی وہ لذتیں جو اللہ ان کو دنیا دینا چاہتا تھا اس دنیا میں ان کو دے دی گئی،
اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اس طرح ذکر فرمایا، آپ نے فرمایا اے عمر کیا تم اس پہ راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا کی عیش ہو، ان کے لیے دنیا کی عیش ہو اور تمہارے لیے آخرت کی عیش ہو۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا فاستمتعتم بها، تم دنیا کی مزے لے لو اور تمہارے لیے اللہ نے آخرت کی عیش رکھی ہے، آخرت کی عیش رکھی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت سمجھائی ہے کہ یہاں کی خوشحالی اور فقر، یہاں کی فراخی اور تنگدستی یہ کامیابی ناکامی کا معیار اور کسوٹی نہیں ہے، یہ کامیابی کا معیار اور اس کی کسوٹی نہیں ہے، یہ عزت ذلت کا پیمانہ نہیں، یہ قسمت اور بدنصیبی کا معیار نہیں۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک بچہ جھونپڑی میں جا کے امتحان دیتا ہے، پنکھا بھی کوئی نہیں، پانی بھی کوئی نہیں، جھونپڑی ہے، پرچہ دے رہا ہے، اور ایک آدمی خوبصورت حال میں اے سی بھی ہے، پانی بھی ہے، دائیں بائیں خوبصورت مناظر بھی ہے، تو صرف امتحان گاہ کی بنیاد پر کسی کو کامیاب ناکام نہیں کہا جاتا، دیکھا یہ جاتا ہے پرچہ کس کا اچھا ہوا ہے، پیپر کس نے اچھا دیا ہے۔ تو اس دنیا کی امتحان گاہ میں کوئی پیپر کوٹھی میں دے رہا ہے، کوئی جھونپڑی میں دے رہا ہے، کوئی سائیکل پہ آ رہا ہے، کوئی کار پہ آ رہا ہے، کوئی زرق برق پہن رہا ہے، کوئی پھٹے پرانے پہن کے آ رہا ہے، کسی کی دسترخوان پہ کھانے چنی ہوئی ہیں، کسی کے دسترخوان پہ فاقے ہیں۔ کامیابی کا یہ معیار نہیں، دیکھنا یہ ہے یہ سب کچھ میں پیپر کس کا اچھا ہے، امتحان کس نے اچھا دیا ہے، امتحان کس کا اچھا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمان کا دنیا میں کوئی نقصان نہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے میں قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمان کا دنیا میں کوئی نقصان نہیں۔ حضرت بیٹا دنیا سے چلا گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا، کاروبار خراب ہو گیا، صحت متاثر ہو گئی، کوئی نقصان نہیں۔ فرمایا بھائی جس مسلمان کی زندگی کی ترجیح آخرت ہے نا، اس کا دنیا میں نقصان ایسے ہی ہے جیسے ایئرپورٹ پہ اسٹیشن پہ کوئی اس کا دوست اس کا آدھا سامان اٹھا لے اور کہہ لے میاں ہم تمہیں اسلام آباد اور جہاں تم جا رہے ہو تمہیں یہ تمہارا سامان لٹا دیں گے، اور وہاں جب وہ پہنچا سامان بھی لٹا دیا ساتھ کچھ تحفہ بھی دے دیا، تو کہے گا یہ کتنا اچھا آدمی ہے، راستے کی مشقت بھی اٹھائی، بوجھ بھی اٹھایا، سامان بھی واپس مل گیا۔ فرمایا مسلمان کا اس دنیا میں نقصان کی حیثیت ایسی ہے، اللہ اس دنیا میں کچھ لیتا ہے آخرت کے اسٹاف میں کئی گنا بڑھا کے دے دیتا ہے، مسلمان کا کیا نقصان ہے، مسلمان کا کیا نقصان ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے میں قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمان کا اس دنیا میں نقصان ہی کوئی نہیں۔ اگر یہ اللہ کو راضی کر رہا ہے نا، اور اس کی آخرت زندگی کی سب سے بڑی ترجیح ہے، اس کا جینا مرنا اپنے آخرت سنوارنے کے لیے ہے، پھر دنیا میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے دیا وہاں کئی گنا بڑھا کے واپس دے دیا، اس کا کیا نقصان ہے، اس کا کیا نقصان ہے؟ نقصان تو اس کا ہے جو آخرت پر ایمان کوئی نہیں رکھتا، کہ تو گیا تو بس گیا، گیا تو بس گیا۔ جولری کا مالک ہو اور وہاں ایک آدمی جولری لینے کے لیے آئے اور بظاہر دکان سے جولری کم ہو گئی، ایک ہیرا کم ہو گیا، لیکن وہ چیختا چلاتا نہیں ہے، اسے پتا ہے اس کے بدلے میں جو ڈالر مل رہے ہیں اس ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ کہتا ہے ایک ہیرا اور لے جاؤ۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہیرا لے جائے جسے یہ جانتا ہی نہیں ہے اور پتہ ہی نہیں کہ اس میں کچھ ملے گا نہیں ملے گا، بتائیے اس کو کتنی تکلیف ہوگی،
تو مسلمان کو تو پتہ ہے نا جو لیا ہے اس کے اللہ نے لیا ہے، اور اللہ جیسا کریم اور رحیم کوئی ذات نہیں ہے، یقیناً وہ اس کے بدلے میں جو چیز دے گا گئی ہوئی چیز سے زیادہ قیمتی ہوگی، گئی ہوئی چیز سے زیادہ قیمتی ہوگی۔ تو اصل مقصود ہے آخرت میری زندگی کی ترجیح بن جائے، میرے جینے مرنے کی غرض آخرت بن جائے، یہ میری زندگی کی ترجیح ہو، پھر کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے، ورنہ اللہ کے نبی بہت خوشحال ہو سکتے تھے، جبرائیل آئے کہ یا رسول اللہ چاہیں تو یہ احد کا 7 کلومیٹر کا پہاڑ سونا بنا دیں، 7 کلومیٹر کا 7.5 کلومیٹر کا پہاڑ ہے، سونا بنا دے۔ جب چاہیں گے آپ ایک پتھر اٹھایا، اس کو استعمال کیا، اپنی امت میں تقسیم کیا۔ فرمایا نا امت کے سامنے زندگی رکھنی ہے نا، اس دنیا کی حقیقت رکھنی ہے، اس دنیا کی حقیقت رکھنی ہے۔ ملے گا شکر کریں گے، نہ ملے گا صبر کریں گے۔ میری امت میں دونوں قسم کے لوگ ہوں گے، جنہیں اللہ دے گا ان کے لیے بھی میری زندگی نمونہ بنے کہ وہ ان نعمتوں پہ شکر گزار بنے۔ ایسے بھی ملیں گے جن کے پاس کچھ نہیں ہوگا، وہ میرا صبر دیکھ کر زندگی میں خوش رہے۔ صبر والا بھی جنتی، شکر والا بھی جنتی، صبر والا بھی جنتی، شکر والا بھی جنتی۔ اللہ رب العزت اس دنیا کی حقیقت نصیب فرما دے اور آخرت کی سچی فکر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔